الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التعلق مع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق. ہمارے بہت سارے ریلیشن شپس ہیں. والدین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا، بیٹی کا، یعنی ایک پیرنٹل ریلیشن شپ ہے. دوستوں کے ساتھ تعلق ہے، فرینڈ شپ ہے، دوستی ہے. ازدواجی تعلق ہے، اسپاؤسل ریلیشن شپ ہے، میاں بیوی کا آپس میں. لیکن جو انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ کیا ریلیشن شپ ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ اور وہ ایک رب کا تعلق ہے عبد کے ساتھ، اور قرآن نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، رب کا تعلق عبد کے ساتھ. اور اسی کانسیپٹ کو کہتے ہیں عبودیہ. عبودیہ اس میں اردو میں اس کے لیے سب سے اچھا لفظ جو ہے وہ بندگی ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، بندگی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. عبودیہ یہ ایک حال ہے، ایک سٹیٹ ہے انسان کے دل کا، اس کے دماغ کا اور اس کے جسد کا، اس کی مائنڈ، باڈی اینڈ سول کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سرویٹیوڈ کے اندر رہنا، عبودیہ کے اندر رہنا، بندگی کے اندر رہنا. انگلش میں اگر کوئی ہم ورڈ یوز کریں گے تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے ورڈ سرویٹیوڈ، یعنی اپنے آپ کو نیچے کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ رب ہے اور آپ اور میں عبد ہیں، عباد اللہ ہیں ہم. اور اسی ٹرم کو عباد الرحمن، عبد کی ٹرم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بھی یوز کیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ ریلیشن شپ آیا ہے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا عبد ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا. اچھا، اگر آپ کسی اور کے مخلوق میں سے کسی کے بھی عبد ہیں تو یہ ایک ڈیمیننگ اور بری پوزیشن ہے. لیکن اللہ کا عبد ہونا یہ ایک آنریبل پوزیشن ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسراء والی جرنی کرائی اور اپنے رسول کے بارے میں کہا عبدہ. اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو یوز کیا ہے. اور یہ عبودیہ جو ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جیسے کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. کس کے لیے؟ عبودیہ کے لیے، بندگی کے لیے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ عبد اور رب کا تعلق. اور اس کو اگر ہم سمجھیں گے، اس تعلق کو، تو بہت سارے مسائل بھی ہمارے حل ہوں گے اسی کو سمجھنے سے. اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بھی رضا محسوس ہوگی. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ میں عبد ہوں، وہ رب ہے، تو وہ جو چاہے، جیسے چاہے میرے ساتھ کر لے، جیسا چاہے میرا رزق کا بندوبست کر لے، جیسا چاہے نہ کرے، جیسا چاہے مجھے کسی جگہ پہ رکھے. مجھے کسی خاندان میں اس نے پیدا کیا ہے، میرا قد کاٹ رنگ جو بھی ہے اسی نے طے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے اور میں عبد ہوں. تو ہر لحاظ سے انسان کو اس ریلیشن شپ کو فور فرنٹ پہ لانا چاہیے اپنے. ہمارے ہاں الحمدللہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں. 2 گھنٹے آپ بندگی کر رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ اس عبودیہ کے اندر ہیں، عبادت کے اندر ہیں. اور عبادت کا مطلب ہی یہ ہے، بندگی. کبھی کبھار کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم بس کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، کھڑے ہیں آپ، یہ بھی بندگی ہے. کسی اور کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اس طرح کہ آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، پھر بھی آپ بالکل سیدھے کھڑے ہیں اور ہلتے نہیں ہیں. کسی کے لیے کریں گے، کسی کے لیے نہیں کریں گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی مثال کے طور پر، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نہ سمجھ آنا. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، لیکن اس میں بھی فائدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کلام پاک کے لیے ہماری اتنی ریفرنس ہے، اتنا سرویٹیوڈ ہے ہمارے لیے کہ ہم چپ کر کے کھڑے سن رہے ہیں اس کو.
اور اس میں بھی بندگی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ اپنی ریزن فار ایگزسٹنس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ آ کے کھڑے ہو کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی قرآن کی، یہ بھی بندگی ہے، کریں۔ ہاں، یہ آئیڈیل سٹیٹ نہیں، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، اس سے بہتر ہونا چاہیے انسان کو، قرآن کو سمجھنا چاہیے اسے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم نے ایک پچھلے سیشن میں الفاظ کی پاور آف ورڈز کی بات کی تھی، یعنی اس کلام میں ایک تاثیر ہے، اس کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں، اور اس کے ساتھ ایک معاملہ کریں گے تو عبودیت کا معاملہ ہے۔ یہی ریلیشن شپ اگر کسی اور کے ساتھ کریں گے تو وہ شرک میں آ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ٹرم یوز کی ایسے بندے کے لیے جو بالکل مٹیریل پرست ہے، بالکل یعنی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کہا تئس عبد الدرہم وعبد الدینار، کہ تباہ ہو گیا وہ جس نے بندگی کس کی درہم اور دینار کی، پیسے کی۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ایکسکلوسیو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، بندگی کا، ریفرنس کا، سرویٹیوڈ کا اور عبودیہ کا۔ اور اسی پہ وہ آیت لاگو ہوتی ہے جو ہم نے ایک پچھلے سیشن میں بھی شیئر کی، کہ جہاں پہ بندہ کہے ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے یہ چیز، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرویٹیوڈ میں، بندگی کے ساتھ، عبودیہ کے ساتھ پیش آئے۔ تو اپنا بھی جو تعلق مع اللہ ہے اس کو جانیں کہ ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد ہیں، عبد ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس ٹرم کے بارے میں، العبودیہ کے بارے میں کہتے ہیں تتضمن کمال الذل و کمال الحب۔ یہ جو عبودیہ ہے یہ دو چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے اپنے اندر، دو چیزوں کی کمپلیٹنس کو، اس کے کمال کو اپنے اندر اکٹھا کرتی ہے۔ کیا چیز؟ کمال الذل، ذل کہتے ہیں ہیوملٹی کو، کہ عبودیہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بے حد ہمبل ہیں، بے حد ہیوملٹی کے اندر ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ اس کی ایک ظاہری شکل ہے عبودیہ کی، کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سارا ہمارا نیچے ہوتا ہے، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ کمال الذل ہے، یعنی باڈی ولی، مائنڈ، باڈی اینڈ سول کے لحاظ سے ہم نے بات کی تھی۔ تو نماز ظاہراً نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سرویٹیوڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ظاہر ہے اس میں ہم نے دل کا معاملہ بھی اس میں طے کرنا ہے کہ دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمبل ہو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ دو چیزیں، کمال الذل و کمال الحب۔ اور یہ ہیوملٹی جو ہے یہ مع المحبہ ہے، محبت کے ساتھ۔ اور اس کے اوپر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارا تعلق مع اللہ کے اندر محبت کا کیا پہلو ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اور یہ تاثرات اپنے دل میں پیدا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، محبت والے۔ اور ہم محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، اور محبت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو عبودیہ کیا ہے؟ کمال الذل و کمال المحبہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال الحب۔ اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلما کان العبد اذل للہ، جتنا بھی انسان زیادہ ہمبل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وَأَعْظَمَ افتقاراً الیہ، اور جتنا زیادہ اس کا افتقار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس افتقار کے بارے میں بات کرتے ہیں، کان اقرب الیہ وَأَعَزَّ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے وہ قریب تر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ یعنی جتنا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیچا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ہمبل کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، جتنا وہ نیچے کرتا ہے اپنے آپ کو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کرتا ہے۔ اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ افتقار کے ساتھ پیش آتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب یہ افتقار، اس کا کیا مطلب ہے؟ افتقار، فقر جو ہے، فقر وہ بھی اسی میں سے ہے، افتقار میں سے۔ فقر، فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو بے حد ضرورت مند ہو، بے حد ضرورت مند۔
آپ کو اور مجھے ایک فیلنگ ہونی چاہیے ہمارے اندر، اس افتقار کی فیلنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہم بے حد ضرورت مند ہیں کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. بے حد ضرورت مند ہے کس کی؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں نماز میں، دعا میں، تو ایک سینس آف افتقار اپنے اندر رکھیں کہ آپ ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، آپ اللہ تعالیٰ کے در پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے آئے ہیں. اور اس کا جو عکس ہے الاستغناء، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد کریٹیسائز کیا ہے، بلکہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر استغناء ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سورہ عبسہ میں بھی یہ بات آئی، سورہ لہب میں بھی یہ بات ہے ابو لہب کے بارے میں کہ وہ اپنے مال اور جو اس نے کمایا اس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کو کفایت کرے گا. تو استغناء کہ آپ انسان سمجھے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کفار کی صفات میں سے ہے. اہل ایمان افتقار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن کبھی بھی وہ یہ فیلنگ نہیں رکھتے اپنے اندر افتقار کی اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور یہ عیب ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ایک فالٹ ہے. ان کا جو سول ریلائنس ہوتا ہے اپنے بینک بیلنس کے اوپر ہوتا ہے، اپنے کام کاج کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ایک غفلت کی زندگی گزارنا اور سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، یا پھر جب مصیبت آئے تو تبھی صرف محسوس فیل کرنا اللہ تعالیٰ کی ضرورت. تو یہ پرابلم ہے. ایک مومن جو ہے وہ اس کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ وہ بے حد ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، ہم سب وہ آیت پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، سب نے بچپن میں سیکھی ہوئی آیت، اللہ الصمد. اللہ الصمد اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ الصمد، یہ الصمد کون ہے؟ آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ ہے الصمد. الصمد کا کیا مطلب ہے؟ الصمد کا مطلب یہ ہے، الصمد وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے. الصمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت اور حاجت ہے. تو یہ اپنا ریلیشن شپ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ الصمد ہے، اور ہمارے اندر ایک فقر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ بے حد ضروری ہے کہ اپنے تعلق مع اللہ کے اندر اس چیز کو ہم اجاگر کریں. ابھی قاری صاحب نے سورہ مریم پڑھی. سورہ مریم میں شروع میں زکریا علیہ السلام اس افتقار کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ آپ کلمات پڑھیں تو آپ ایک سینس آف فقر دیکھیں گے زکریا علیہ السلام کے اندر. زکریا علیہ السلام کے اندر ایک تڑپ دیکھیں گے آپ کہ کیسے وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، کس تڑپ کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اپنی حاجت کیسے آگے پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اپنی کمزوری پیش کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اور تیرے سے مانگتے ہوئے کبھی میں مایوس نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا. یعنی یہ افتقار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح مانگے دعا. کیا اللہ کو نہیں پتا زکریا علیہ السلام کی سچویشن کا؟ پتہ ہے. کیا زکریا کو نہیں پتا کہ اللہ کو میری سچویشن کا پتہ ہے؟ تو پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کو بتا کے اپنے آپ کو ہمبل کر کے. واللہ یہ جا کے پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا بے شک، سورہ مریم کے اندر زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہے ہیں. اور یہ کس نے ہمیں بتایا کہ زکریا علیہ السلام نے ایسے مانگا ہے؟ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ نے بتایا ہے. تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مانگنا کیسے ہے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے پاس اس طرح ہوگے تو میں دوں گا، اور شاید میں تمہیں وہ بھی چیز دے دوں جو بالکل ناممکن ہو. زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیا. تو افتقار اللہ تعالیٰ کی ہاں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس طرح کہ انسان کو اپنی ونربلٹیز کا پتہ ہو اور محسوس کرے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں. دیکھیں جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں جانتا اور پھر اپنے حال کو بھی نہیں جانتا، تو پھر اس سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کہ وہ کوئی افتقار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پیش ہو. لیکن جو انسان اللہ کو جانتا ہے اور اپنے حال کو بھی جانتا ہے تو پھر وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی دعا کرے گا تو وہ ایک سٹیٹ آف فقر کے اندر کرے گا. اور اس کو پریکٹس کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس حال میں ڈھالنے کے لیے
سوچیں آپ کی ونربلٹیز کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں آپ کی زندگی کے اندر کہ وہ مثال کے طور پہ اگر ہٹ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں، یا آپ گھٹنے ٹیک دیں اپنے، وہ حاضر کریں اپنے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ابھی، اور اللہ ہی ہے جو ان کو لے کے جا سکتا ہے ایک دم۔ تو جب آپ وہ اپنی ونربلٹی کو سامنے رکھیں گے تو پھر ایک افتقار آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر جو سنسیرٹی ہے دعا کے اندر نکلے گی، اور انسان کا فقر جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتا ہی زیادہ دعا کے اندر ہے۔ تو اس چیز کو اپنے تعلق مع اللہ کے اندر یاد رکھیں اس کے بارے میں۔ آخری بات، ایک فریز ہے جو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے یہ۔ کچھ علماء کتاب میں اپنی جو پریفس ہوتا ہے کتاب کا، اس کے اینڈ میں اپنے نام سے پہلے لکھتے ہیں فقیر الی عفو ربہ، یعنی میں اپنے نام سے پہلے لکھوں فقیر الی عفو ربہ محمد احمد خان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر، ہم فقیر، ہم ایکسٹریم نیڈ کے اندر ہیں۔ کس چیز کی نیڈ کے اندر ہیں؟ الی عفو ربہ، اپنے رب کی مغفرت کے۔ بڑے خوبصورت انداز ہے، تو ہمیں بھی یہی انداز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب ہے اور ہم عبد ہیں، اور یہی چیز ہماری دعا میں بھی اسی طرح ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اپنا افتقار سامنے پیش کریں۔ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ اور میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں اس کو اجاگر کریں، اور اپنے اس رمضان کی مثال کے طور پہ ایک تھیم بنا لیں۔ آپ بیٹھ کے سوچیں کیا چیز ہے جس کی مجھے بے حد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا چیز ہے میری زندگی میں جس کی کمی ہے، اور پھر اس کو اس پورے رمضان بار 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 اللہ تعالیٰ سے مانگے، تڑپ تڑپ کے مانگے، اس طرح مانگے جس طرح زکریا علیہ السلام نے مانگے۔ میرے پاس ایک بھائی آئے، انہوں نے انشاءاللہ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے میرے سے مشورہ مانگا۔ میں نے کہا یار عمرہ میں جانے سے پہلے آپ سوچ کے جائیں کیا چیز ہے جو آپ کو بے حد چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایک آدھ دو چیزیں آپ کے ذہن میں کیا ہیں، بس عمرہ پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا رہے ہیں، تو وہی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو حرم میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے یہاں بھی بیٹھ کے مانگا جا سکتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آئیڈینٹیفائی کریں، ابھی آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان میں آئیڈینٹیفائی کریں کیا چیز ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے اندر، آپ کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہے، کیا چیز ہے جو دنیا و آخرت میں دونوں کے لحاظ سے کمی ہے آپ کے اندر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس چیز کو۔ تو امید ہے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی سیشن میں ہم کچھ نہ کچھ دعا کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔